السلام علیکم دوستو، اس قسط کے آغاز میں لیف کے قلعے کا منظر سامنے آتا ہے، جہاں عثمان صاحب کا قافلہ قلعے کے دروازے پر پہنچ چکا تھا۔ پھر برہان زور سے کہتا ہے، محافظ اپنے قلعے کے گورنر کو بتاؤ کہ کائی قبیلے کے عظیم سردار اور ترکوں کے محافظ عثمان صاحب تشریف لائے ہیں۔ یہ سن کر محافظ اندر چلا جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ محافظ واپس آ کر کہتا ہے، اگر آپ لوگ اپنے قیدی لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی تلواریں اور گھوڑے چھوڑنا ہوں گے۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں، ہم اپنی تلواریں ہرگز نہیں چھوڑیں گے، گھوڑوں اور تیر کمانوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد سب سپاہی اپنے تیر کمان اور گھوڑے باہر چھوڑ دیتے ہیں، جس کے بعد دروازہ کھل جاتا ہے اور وہ سب قلعے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ قلعے کے ہر طرف بازنطینی سپاہی تعینات تھے اور بالکل تیار کھڑے تھے۔ اتنے میں قلعے کا گورنر زائلون سامنے آتا ہے اور کہتا ہے، یہاں آنے کی کیا وجہ ہے عثمان صاحب؟ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں، میرا بہادر جرگتائی تمہارے پاس ہے، میں تمہارے لیے منہ مانگا سونا لایا ہوں، اب مجھے پیار سے جرگتائی دے دو۔ اس کے بعد سونے کے سکوں سے بھرے 2 صندوق سامنے رکھ دیے جاتے ہیں اور عثمان صاحب کہتے ہیں، یہ رہا میرے بہادر کے لیے سونا، ہم نہیں چاہتے کہ خون بہایا جائے، جرگتائی کو لاؤ۔ یہ سن کر گورنر اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے، اسے لے آؤ۔ کچھ دیر بعد ایک پنجرے میں بند جرگتائی کو سامنے لایا جاتا ہے۔ عثمان اور باقی تمام سپاہی جرگتائی کو دیکھ کر اس کے پنجرے کے قریب آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد عثمان صاحب جرگتائی کی سانس چیک کر کر کہتے ہیں، یہ زندہ ہے۔ یہ سن کر برہان خوش ہو کر کہتا ہے، اللہ کا بہت شکر ہے۔ اس کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں، میں تمہیں یہاں سے نکال لوں گا جرگتائی۔ اتنے میں گورنر زائلون کہتا ہے، اتنا کافی ہے، تمہارا آدمی یہیں رہے گا اور تم یہیں مرو گے عثمان، فوجیوں حملہ کرو۔ یہ سن کر اس کے سپاہی تیر برسانے لگتے ہیں، جبکہ کائی سپاہی اپنی ڈھالیں سامنے کر لیتے ہیں۔ اسی دوران بازنطینی سپاہی جرگتائی کو لے کر دروازے سے باہر نکل جاتے ہیں، جس کے بعد دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ عثمان صاحب کے کچھ سپاہی تیروں کا نشانہ بننے کی وجہ سے شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر عثمان صاحب نعرہ لگاتے ہوئے کہتے ہیں، ٹوٹ پڑو۔ اس کے بعد قلعے میں ایک شدید لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لڑائی میں کچھ بازنطینی سپاہی بھی مارے جاتے ہیں، لیکن کیونکہ کائی سپاہیوں کی تعداد کافی کم تھی، اسی وجہ سے کچھ دیر کی لڑائی کے بعد تمام کائی سپاہی بازنطینی سپاہیوں کے قابو میں آ جاتے ہیں اور ان کی گردنوں پر ہتھیار رکھ دیے جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر عثمان صاحب کافی پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد گورنر زائلون کہتا ہے، تلوار چھوڑو اور ہتھیار ڈال دو عثمان، ورنہ تمہارے سپاہیوں کے سر تمہارے قدموں میں پھینک دوں گا۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں، ہمارا کوئی بھی بہادر سر قلم ہونے سے نہیں ڈرتا، کر گزرو گورنر، چلو سر قلم کرو۔ اس کے بعد گورنر زائلون نیچے آ جاتا ہے اور کہتا ہے، عثمان سردار، تم نے ہمارے قلعوں پر حملے کیے، ہمارے اندر اپنے جاسوس رکھے، تم نے بازنطین کو حقیر سمجھا عثمان، لیکن اب تم ہار چکے ہو۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں، کون ہارا ہے اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا، ہمیں زندہ کیوں رکھا ہوا ہے، کس کے لیے؟ اتنے میں ایک بازنطینی سپاہی آ کر گورنر کے کان میں کچھ کہتا ہے، جس کے بعد گورنر کہتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ آ رہے ہیں۔ یہ سن کر عثمان صاحب کچھ حیران ہوتے ہیں۔ اس کے بعد قلعے کا دروازہ کھلتا ہے تو یعقوب سردار اپنے ایک ساتھی سردار کے ساتھ قلعے کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ پھر گورنر زائلون کہتا ہے، یہ سردار تمہیں میرے ہاتھوں سے چھڑانے آئے ہیں، ان کے لیے دعا کرو عثمان، ورنہ تمہاری لاش ہی یہاں سے نکلتی، سپاہیوں پیچھے ہٹ جاؤ۔ یہ سن کر بازنطینی سپاہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جبکہ عثمان صاحب کے تمام سپاہیوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ عثمان صاحب حیرانگی میں پڑ جاتے ہیں۔ پھر یعقوب سردار کہتا ہے، لیفکے کے مالک گورنر زائلون، تم نے میری بات پر بھروسہ کیا اور میرے سردار کو نقصان نہیں پہنچایا۔ پھر گورنر زائلون کہتا ہے، یعقوب سردار، اگر آپ نے اپنے سپاہی کو بھیج کر سفارش نہ کی ہوتی تو عثمان کی یہاں سے صرف لاش جاتی۔ اس کے بعد یعقوب سردار اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آتا ہے
اور پھر کہتا ہے عثمان صاحب، اللہ کا شکر ہے کہ آپ ٹھیک ہیں۔ سفید کبوتر ایک کالی خبر لے کر آیا ہے، سلطان مسعود وفات پا چکے ہیں۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں اللہ ان کی بخشش فرمائے، آپ سلامت رہیں، آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے ظالموں کے ہاتھ میں نہیں چھوڑا، اللہ آپ سے راضی ہو، سلامت رہیں، میری جان آپ کی مقروض ہے۔ یہ سن کر یعقوب سردار کہتا ہے کیا میں آپ کو کبھی پیچھے چھوڑ سکتا تھا عثمان صاحب؟ اس کے بعد یعقوب سردار کہتا ہے میں اب سے اناطولیہ کے تمام سرداروں کا سلطان ہوں۔ تمام سرداروں نے کہا ہے کہ وہ میرے پیچھے ہیں اور میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، اور اب باری آپ کی ہے۔ یہ کہہ کر یعقوب سردار اپنا ہاتھ آگے کر دیتا ہے تاکہ عثمان صاحب اس کا ہاتھ چومیں۔ پھر یعقوب سردار کہتا ہے اپنی وفاداری دکھائیں اور میرا ہاتھ چومیں عثمان صاحب۔ یہ سن کر عثمان صاحب گھور کر اسے دیکھنے لگتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم راہ حق پر چلنے والوں کے پیچھے نہیں بلکہ ان کے شانہ بشانہ چلتے ہیں۔ اس طرح عثمان صاحب یعقوب سردار کا ہاتھ چومنے سے انکار کر دیتے ہیں، اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔